پل کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو سوئے ہوئے پہلو میں، اب درد جگانے دو۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنے بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام سے ہمیں نوازا ہے، اور جس ذات نے اس امت کو اپنی اس قدر نعمتوں سے بہرابر فرمایا کہ جو اتنی بہتات اور کثرت کے ساتھ کسی پہلی امت کو نصیب نہ ہوئی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام نعمتوں، رحمتوں، شفقتوں اور عنایتوں کا مرقع بنایا ہے۔ جس قدر نعمتیں، جس قدر فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، متفرق طور پر جدا جدا، وہ ساری نعمتیں اور فضیلتیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ نے مجتمع کر دی، جمع فرماتی۔ پھر ہر نعمت اور فضیلت جس نبی کو جس سطح تک ملی، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں اس نعمت کی سطح کو اپنے منتہائے کمال تک پہنچا دیا، یعنی وہ سطح اتنی بلند عطا فرمائی، اس فضل و کرم کی، اس نعمت کی، اس فضیلت کی اتنی بلند سطح عطا فرمائی کہ اس سے آگے عالم خلق کے لیے ممکن نہیں، کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں۔ چنانچہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت شہادت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انعام یافتہ بندوں کے 4 طبقات گنوائے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کی ہدایت اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔ اب جب یہ سوال کرنے کا حکم فرمایا کہ تم اللہ سے صراط مستقیم مانگو، ہدایت طلب کرو، تو اس سوال کے مفہوم کو اور اس کے جواب کو، اس ہدایت کے مضمون کو اور صراط مستقیم کے معنی کو مشخص کرنے کے لیے، معین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جواباً فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھی راہ کی جو ہدایت تم مانگ رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سی راہ سیدھی راہ ہے؟
کیا سیدھی راہ کا مفہوم تمہارے ذہن میں معین ہے؟ کیا وہ مشخص ہے؟ اس کی پہچان، شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ جس سیدھی راہ کی ہدایت ہم طلب کر رہے ہیں وہ سیدھی راہ یہ ہے، ذہن میں مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کی وضاحت کے لیے ارشاد فرمایا کہ سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ ہے، ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہاں یہ فرما سکتے تھے کہ اللہ نے سیدھی راہ کی ہدایت دے، اور سیدھی راہ تیرے قرآن کی راہ ہے، تیری کتاب کی راہ ہے، تیرے نبی کی سنت کی راہ ہے، اس وحی کی راہ ہے جو تو نے آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ یہ مضمون اس طرح بھی بیان ہو سکتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل ہدایت تو کتاب و سنت کی ہدایت ہے، اصل ہدایت تو قرآن و حدیث کی ہے، اللہ کی وحی کی ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت کی ہے۔ سرچشمہ تو ہدایت کا یہی ہے، مگر اگر فقط یہ بات کہی جائے تو اگر فقط یہ کہا جائے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن اور اللہ کی وحی سیدھی راہ ہے، فقط یہ کہا جائے، مجرد اتنی بات کہی جائے، تو یہ ایک مجرد آئیڈیا ہے، ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، محض ایک آئیڈیا ہے، اس کی پرسونیفیکیشن نہیں ہے، یعنی مشخص نہیں ہے۔ مشخص ہوتا ہے کوئی آئیڈیا جب شخصی صورت میں کوئی نمونہ سامنے پیش کیا جائے۔ محض قول، محض تصور، محض نظریہ، اس سے انسانیت ہدایت حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ نظریہ کسی انسانی روپ میں ظاہر نہ ہو، وہ تصور کسی انسانی شخصی نمونے کے طور پر آنکھوں کے سامنے نہ ہو، وہ نظریہ، وہ تصور کسی باضابطہ فزیکل اور کنسیویبل، جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، محسوس کیا جا سکے، جانا جا سکے، پرکھا جا سکے، کسی ایسے نمونے کے طور پر جب تک وہ نظریہ، وہ تصور، وہ چیز سامنے نہ ہو تو اس سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ مجرد آئیڈیا رہتا ہے۔ اگر محض اللہ کی وحی سے اور کلام الہی سے مخلوق کو ہدایت دینے کا مقصد پورا ہونا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث نہ فرماتے، بلکہ اللہ اس پر قادر تھا کہ وہ اپنی ہدایت، اپنی رہنمائی، اپنی وحی، اپنا کلام ہر شخص تک براہ راست پہنچا دیتا۔ صبح مولانا عبد الماجد دریا آبادی ایک عالم و گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے یہاں مثال دیتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ صبح ہر شخص اٹھتا تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی ہدایت، اس کا پیغام ہر شخص کو کاغذوں کی صورت میں اس کے سرانے پڑا ہوا مل جاتا۔ کیا یہ بات اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ بولیے، ہے؟ تو ہر شخص کو اپنا پیغام ہدایت دیتا اور کہتا بھی یہ میرا پیغام، یہ میرا حکم ہے، اس پر چلو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کروڑوں انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے ایک شخص کو نمونہ بنایا۔ ہدایت کروڑوں کو دینا مقصود ہے، کروڑوں کو، مگر ان میں سے ایک کو نمونہ بنایا، یعنی پرسونیفائی کر دیا، ہدایت کو مشخص کر دیا، شخصیت کے طور پر ہدایت شخصیت کے طور پر سامنے رکھ دی، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ اسوہ حسنہ کا معنی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ، تاکہ ہدایت لو۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ ہوئے کیونکہ صحابہ کرام نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، آقا کی مجلس میں بیٹھے، حضور کے ساتھ سفر کیا، حضر میں رہے، معاملات سمجھے، سنے، مسائل پوچھے، جواب لیا۔ تو چونکہ براہ راست رابطہ ہوا، شخصی رابطہ، سو ہدایت مشخص ہو کر شخصی نمونے کے طور پر آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ تو مقصد پورا ہو گیا نا، عملی نمونہ پیش کرنے کا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا
تو اب حضور علیہ السلام کا یہ پورا عملی نمونہ حدیث اور سنت کی شکل میں محفوظ ہو گیا، مگر وہ بھی کتاب بن گیا۔ جو میں نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، بے شک عملی نمونہ سامنے آیا، مگر وہ بھی ایک کتاب کی شکل میں، حدیث کی کتاب سنت نبوی کا بیان کتابی شکل میں سامنے آیا۔ اب ہم حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں، کانوں سے سن نہیں سکتے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے، سفر حضر میں ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جو پریویلیج براہ راست بات کو دیکھنے، سمجھنے، پوچھنے، جاننے، پہچاننے کا جو موقع صحابہ کرام کو میسر تھا، وہ اب ہمیں میسر اور قیامت تک کی نسلوں کو میسر۔ بے شک سنت عملی تفسیر قرآن مجید کی بے شک حدیث نبوی کی شکل میں موجود ہے، مگر وہ بھی تو اب ایک کتاب ہو گئی ہے، وہ بھی اب ایک کتاب ہے۔ تو قرآن مجید آئیڈیاز کی کتاب ہے، احکام کی کتاب ہے، اور حدیث پاک وہ حضور علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے معمولات کی کتاب ہے، وہ بھی کتاب۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جس طرح قرآن کی تفسیر پر اختلاف ہوتا ہے، اس طرح احادیث کے مفہوم کے تعین پر بھی بولیے اختلاف ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے اندر جو دور نہیں چلے جاتے تھے، ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے، ان پر تو مسائل کا اختلاف نہیں ہوتا تھا نا۔ ان میں جو ہمہ وقت حضور علیہ السلام کے سامنے رہتے، ان میں مسائل کے اختلاف چلنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اگر کسی کو اختلاف ہوا تو حضور علیہ السلام سے دریافت کر لی۔ اب حدیث نبوی عملی نمونے کا بیان، سٹیٹمنٹس، بیانات محفوظ ہو گئے، مشخص ہدایت محفوظ ہو گئی، مگر کتابی شکل میں۔ اب اگر حدیث پر اختلاف ہو جائے، اس کے معنی کے تعین پر اختلاف ہو جائے، حدیث اور سنت کی جو نصوص ہیں ان کی تفسیر اور تشریح پر اختلاف ہو جائے، جیسا کہ امت میں ہوتا رہا، تو ہر کوئی کلیم کرے گا کہ جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں یہ درست، دوسرا کہے گا جو میں بیان کر رہا ہوں یہ درست، تیسرا کہے گا جو میں بیان کر رہا ہوں یہ درست۔ جیسے قرآن کی تفسیر پر اختلاف کرنے والے میں سے ہر شخص اپنے مفہوم کو درست کہتا ہے اور دوسرے کو غلط، اس طرح حدیث پاک کی تشریح کرنے والے میں لوگ جو ہیں ان بھی اپنے مفہوم کو درست اور دوسرے کو۔ اب اس کا حل کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ آگے مشخص نمونوں کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ سنت الہیہ کے خلاف۔ اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو حل کیا ہے؟ چونکہ 2 علماء ہیں، 10 علماء ہیں، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث اس کا مفہوم یہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ ہے، تیسرا کہہ رہا ہے یہ ہے، اختلاف ہو رہا ہے، حل کیا ہے؟ اگر آپ حل یہ سمجھیں کہ اپنے ذہن کی آمریت مسلط کرنا چاہیں اور کہیں کہ جو مفہوم میں سمجھا ہوں اصل معنی حدیث نبوی کا یہ ہے، دوسرے تو تعویلیں کر رہے ہیں، دوسرے باطل تعویلیں کر رہے ہیں، دور اسکار تعویلیں کر رہے ہیں، تشریحات لمبی کر رہی ہیں، کھینچ رہے ہیں بات کو، اور اصل مفہوم وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندے، آپ بھی تو ایک انسان ہیں، آپ بھی تو ایک عالم ہیں، ہم بھی ایک انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ تو جو کلیم آپ کر رہے ہیں کہ مفہوم اور معنی اصل وہ ہے جو میں نے بیان کیا، یہی دعویٰ اس کا ہے، یہی دعویٰ تیسرے شخص کا ہے۔ اختلاف تو یہی ہے کہ جب ان نصوص پر، احادیث پر، سنت کے بیانات پر اختلاف ہو جائے تو اب اتھارٹی کس کو مانا جائے؟ اب بھی تو کوئی فیصل ہونا چاہیے، فیصلہ کرنے والا، یہ بتانے والا کہ یہ اختلاف جو تمہارے مابین ہوا اس میں یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ تعین ہونا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے بیان پر اختلاف کی گنجائش تھی، اللہ پاک نے اپنے انبیاء اور نبی اور حضور علیہ السلام کی ذات بھیج دی۔ تم اگر قرآن کی آیت پر اختلاف کرتے ہو تو تمہاری رائے غلط ہو سکتی ہے، رسول کو دیکھ لو، جو یہ کرتے ہیں وہی قرآن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق یعنی حضور کے اخلاق، سیرت اور کردار خود قرآن تھا، وہ حضور خود عملی قرآن تھے۔ کیا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ میں یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت کی راہ وہ راہ ہے جو قرآن بتائے اور سنت بتائے، نہ، چونکہ اگر یہ کہہ دیا جاتا فقط
تو پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کتاب و سنت تو بے شک اصل ہدایت اور ہدایت کا سرچشمہ ہیں، اس سے باہر تو ہدایت کہیں سے آ ہی نہیں سکتی، مگر اسی کے معنی اور مفاہیم کے تعین پر اختلاف ہو جائے تو پھر کس قول کو مانا جائے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ پھر صراط مستقیم کا تعین چاہتے ہو تو جھگڑو نہ، بلکہ میں نے اپنی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جن پر میرا انعام ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ صراط الذین کی جگہ اللہ فرما دیتے صراط اللہ والرسول، صراط الکتاب والسنہ، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت اور وحی قرآنی اور سنت کا راستہ، مگر نہیں فرمایا۔ ہدایت کا مفہوم سب سے پہلے قرآن مجید نے خود معین کیا۔ ہدایت کا مفہوم قرآن مجید نے خود معین کیا سورہ فاتحہ میں، اس کی تعریف کی، ڈیفائن کیا، تعریف کی، اور کیسے کی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پازیٹو مثبت انداز سے بھی حضور کی امت میں انسانوں کی بات کی، منفی انداز سے بھی انسانوں کی بات کی۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ ہدایت ہے اور ان لوگوں کا راستہ گمراہی ہے۔ گویا ہدایت کو بھی انسانوں کے حوالے سے متعین کیا اور حضور علیہ السلام کے بعد امت میں سے، اور گمراہی کو بھی انسانوں کے حوالے سے متعین کیا اور امت میں سے، کہ جن پر میرا غضب ہوا جو بھٹک گئے ان کی راہ گمراہی کی راہ ہے، اور جن پر میرا انعام نعمتیں ہوئی ان لوگوں کی راہ ہدایت کی راہ۔ تو گویا قرآن مجید نے یہ سبق دے دیا کہ اگر تم ہدایت تلاش کرنا چاہتے ہو تو ہدایت تمہارے عقل کے فیصلے سے تمہیں نہیں ملے گی، کہ تمہاری عقل کیا کہتی، تمہارا فہم کیا کہتا ہے، تمہارا ادراک کیا کہتا ہے، کہ اگر قرآن و سنت کا ایک مفہوم متعین کر کے تم اپنے ذہن میں بیٹھ جاؤ اور کہو کہ یہی ہدایت قرآنی اور ہدایت نبی ہے، باقی سب غلط ہے، تو یہ ذہنی آمریت ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے اور ہر گمراہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس پر فیصلے کا انحصار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آؤ ہم نے ایک راستہ دے دیا ہے کہ جہاں ہم نے کروڑوں انسان پیدا کیے ہیں، وہاں جس طرح سب سے پہلا سرچشمہ ہدایت ہم نبی بھیجتے ہیں جو براہ راست میری ہدایت کو وصول کرتا ہے اور اپنے عملی نمونے کے طور پر وہ میری مخلوق کے سامنے پیش کرتا ہے، اسی طرح ہم نے رسول کے فیض سے اس کی امت میں بھی ہر دور میں نمونے قائم کیے ہیں، ہر دور میں نمونے قائم کیے ہیں جن پر مسلسل میری نعمتوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے، جن پر میری نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، میرا انعام ہوتا رہتا ہے، جن کا تعلق قلبی میرے رسول سے ہوتا ہے، جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور میرے انعامات اور میری نوازشات بارش کی طرح ان کے قلب و باطن میں گرتی رہتی ہیں۔ سو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر و باطن ہدایت یافتہ ہوتا ہے، یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو اگر جاننا چاہو کہیں اختلاف ہو جائے کہ اصل بات جو اللہ نے کہی اور اصل بات جو اللہ کے رسول نے کہی وہ کون سی ہے، اس کا تعین کرنا چاہو تو پھر فیصلہ اپنی عقل سے نہ کرو، بلکہ دیکھو کہ میرے انعام یافتہ بندے کس راہ پر چلے، جس راہ پر وہ چلتے ہوئے نظر آئے اسے تھام لو، وہی راہ میرے رسول کی ہوگی، وہی راہ میری ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں قرآن مجید نے فرما دیا جن پر تیرا انعام ہوا ان کی راہ سیدھی راہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ باری تعالیٰ تیرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ تو ایک اصطلاح ہو گئی نا، جن پر انعام ہوا وہ کہے گا میں انعام یافتہ ہوں، وہ کہے گا نہیں وہ غلط کہہ رہا، انعام یافتہ تو میں ہوں، تیسرا کہے گا مجھ پر انعام ہوا ہے۔ اب اس کا تعین کیسے ہو؟ ہر کوئی انعام یافتہ بنا پھرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ہم فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اسے ہم سنگت، معیت اور رفاقت آخرت میں عطا کر دیں گے ان لوگوں کی جن پر میرا انعام ہوا، جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کی سنگت عطا کر دیں گے۔ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا چار طبقے ہیں، گن لو جو میرے انعام یافتہ ہے۔ سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا، سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، اہل صدق،
اہل صدق و صفا، اہل صدق و صفا، تیسرا طبقہ شہداء کا، اور چوتھا طبقہ صالحین صلحاء اولیاء کا۔ اب اگر یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے ہدایت کا منبع، سرچشمہ اور اس کا تعین اور تشخص فقط انبیاء تک محدود ہوتا، اور یہ بات انبیاء کے واسطے اور انبیاء کے فیض سے آگے ان کی امت کے افراد تک نہ چلتی، تو اللہ پاک انعام یافتہ بندوں کے زمرے میں فقط انبیاء کا ذکر فرماتا، فقط فرماتا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر میرا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، بس مضمون ختم کر دیا جاتا۔ مگر بات وہی جو میں نے قائم کی کہ جب نبی کا ظاہری زندگی کا زمانہ ختم ہو جائے اور بالمشافہ آپ ان کو دیکھ نہ سکیں، سن نہ سکیں، مجلس میں بیٹھ کے پوچھ نہ سکیں، پھر وہی ضرورت پیش آئے کہ اب اس رسول کے نمونے کو جاننے کے لیے بھی تو کوئی نمونہ ہو، تو فرمایا کہ پھر جس طرح اللہ نے اپنی ہدایت کا آئینہ دار رسول کو بنایا، رسول کی ہدایت کا آئینہ دار صدیقین کو بنایا، ان کو شہداء کو بنایا، پھر ان کا صلحاء کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک سلسلہ ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے اپنی مخلوق میں انعام یافتہ بندوں کے 4 طبقات گنوا دیے۔ سو جو شخص یہ سمجھے کہ اب فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی بات قرآن اور حدیث کی کریں گے، اس سے آگے کسی کی بات نہیں مانیں گے، اہل صدق و صفا کی، اولیاء کی، شہداء کی، ائمہ کی، بزرگان کی، اسلاف کی، ان کی بات نہیں مانیں گے، وہ براہ راست قرآن کے حکم کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہے، حکم قرآن کے خلاف، کیونکہ قرآن مجید نے نبیین کے بعد بھی 3 طبقات گنوائے، الصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین، صلحاء کو بھی اللہ نے انعام یافتہ بندہ قرار دیا، اور انعام یافتہ بندوں کا مفہوم کہا کہ ان کی راہ ہدایت کی راہ ہے، تو صلحاء کی راہ پر چلو تب بھی ہدایت، شہداء کی راہ پر چلو تب بھی ہدایت، صدیقین کی راہ پر چلو تب بھی ہدایت، نبیین کی راہ پر چلو تب بھی ہدایت۔ کیوں کہ ان میں سے کسی کی راہ جدا نہیں ہے، یہ ساری راہیں راہ نبوت میں سے پھوٹتی ہیں، ساری راہیں راہ نبوت سے پھوٹتی ہیں، اور سب نے ہدایت نبوت ہی کے چراغ سے روشنی لی ہے۔ صدیقین بھی وہیں سے ہدایت لے رہے ہیں، روشنی لے رہے ہیں، شہداء بھی وہیں سے چراغ جلا رہے ہیں، صلحاء اولیاء بھی اپنی چراغ کی روشنی وہیں سے لے رہے ہیں، سرچشمہ وہی اللہ اور اللہ کا رسول ہیں، مگر چراغ سے چراغ جلتے جا رہے ہیں تاکہ قیامت تک مشخص نمونے، فزیکل پیٹرنز آف بیہیویئر، مشخص نمونے، محسوس پیکران ہدایت قیامت تک انسانی آنکھوں کے سامنے چلتے رہیں، محسوس پیکران ہدایت چلتے رہیں۔ تو یہ جو 4 طبقات گنوائے، ان میں سے ایک طبقہ انعام یافتگان کا فرمایا شہداء۔ یہ گفتگو پہلے تو آ گئی مضمون کو ایک سمجھانے کے لیے، انعام یافتہ بندوں کے طبقات کا میں نے ذکر کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے شہداء کو انعام یافتہ طبقوں میں سے ایک طبقہ گنا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت کو ایک نعمت گنا، شہادت کو ایک نعمت گنا، بہت بڑی نعمت گنا۔ اب شہادتیں 2 قسموں کی ہیں، ایک شہادت معنوی ہے، ایک شہادت حسی، شہادت معنوی ایک شہادت حسی، اور دونوں اس میں، اس لفظ جو شہداء ہے اس میں دونوں شامل ہیں، اس میں بولیے جو معنن شہید ہیں وہ بھی ہیں اور دوسرے بھی، اور جو تلوار یا گولی سے اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ بھی شہید ہیں، اور جنہوں نے خود کو، یہ بات اب قابل توجہ ہے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دی گرست، جنہوں نے تلوار سے اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں وہ تو شہید ہیں ہی، مگر جو کشتہ عشق الہی ہو گئے، جنہوں نے تلوار عشق میں خود کو ذبح کر لیا، جن کی گردن پر کافر کی تلوار نہ چلی، جن کے سینے پر کافر دشمن باطل کی گولی نہ لگی، جو تلوار عشق کے شہید ہو گئے، جو عشق الہی کے کشتہ ہو گئے اور اس کی راہ میں تبھی موت چل بسے، وہ بھی شہید ہیں، وہ بھی شہید۔ اب بات کو سمجھیں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کوئی یہ کہے، میں نے کہا کہ ساری نعمتیں حضور کو اللہ نے عطا کی، اور امت کو ہر نعمت حضور کے توسط سے ملی، امت کو ہر نعمت حضور کے توسط، حضور کے ذریعے سے ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبوت بھی چار چیزیں ہو گئی، نبیین سے نبوت نعمت ہوئی، صدیقین سے صدیقیت نعمت ہوئی، شہداء سے شہادت نعمت ہوئی، صالحین سے صالحیت نعمت ہوئی، چاروں نعمتیں ہوئی، چاروں نعمتیں ہوئی، اور یہ چاروں نعمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوں، نبوت بھی، صدیقیت بھی، شہادت بھی، صالحیت بھی۔ اب نبوت کے لیے تو حکم آ گیا کہ اب امت میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کے ناطے اب منصب نبوت تو کسی کو مل نہیں سکتا، مگر فیضان نبوت قیامت تک جاری۔ یہ جو پچھلی تین شکلیں ہیں یہ فیضان نبوت ہی کی شکلیں ہیں، یہ صدیقیت بھی فیضان نبوت ہے، شہادت بھی فیضان نبوت ہے، صالحیت بھی فیضان نبوت ہے۔ تو نبوت کسی کو نہیں مل سکتی حضور کے بعد، مگر نبوت کا فیض پوری امت کو حسب حال مل رہا ہے، ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق مل رہا ہے، ہر ایک کو ظرف کے مطابق مل رہا ہے۔ اس میں سے ایک فیضان نبوت اور نعمت، اس نبوی دسترخوان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت شہادت بھی ہے۔ قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کو بھی شہید کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو میں نے آپ کو کہا کہ شہادت بھی معنوی ہے اور حسی۔ حضور علیہ السلام کو شہید کہا، فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور لوگوں، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر شہید ہے، رسول تمہارے اوپر، بولیے، شہید۔ اب یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور، آپ سوچیں گے حضور کیسے شہید ہو گئے، کیونکہ آپ کا وصال تو طبی موت سے ہوا، تباً ہوا، وفات ہوئی، آپ کی مرض ہوئی، بخار ہوا، علالت ہوئی، اس سے وصال ہو گیا۔ میدان جنگ میں تو شہید نہیں ہوئے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رسول تمہارے اوپر شہید ہے۔ دوسرے مقام پر ہر نبی کے لیے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قرآن نے ہر نبی کو شہید کہا، اور کہا کہ وہ کیسا منظر اور نظارہ ہوگا قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں، ہر امت پر اس کا ایک شہید لائیں گے، گواہ لائیں گے، اور وہ نبی ہوگا۔ اور اے محبوب، ہر نبی کا شہید یعنی گواہ نبی جدا جدا ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری امتوں اور سارے نبیوں پر تنہا آپ کو شہید لائیں گے۔ تو ہر نبی کی شہادت اپنی امت پر ہوگی، اور آپ کی شہادت پوری کائنات نبوت پر ہوگی، ساری امتوں پر، ساری ملتوں پر، اور ان کے تمام انبیاء پر شہادت ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سب پر شہادت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کس طرح ہوئے، حضور کیسے شہید ہوئے، اور یہ جو قتل ہو جاتے ہیں یہ کیسے شہید ہوئے؟ اس کے لیے شہید کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی فلسفہ بھی ہوگا، ویسے تو فلسفہ، شہادت کے فلسفے کے بہت سے رخ ہیں، بہت سے رخ ہیں، بے شمار جہتیں ہیں، اور حقیقت شہادت کے بھی بے شمار پہلو ہیں، اور معنی شہادت کے بھی بے شمار گوشے ہیں۔ اب اس وقت میں جتنی گفتگو ہو سکتی ہے میں اتنی کر دیتا ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کیسے شہید ہوئے، اور یہ جو قتل ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، جن کے لیے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا کرو، ان کو مردہ نہ کہا کرو، یہ تو زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ شہید قرآن کی نص سے زندہ ہوئے، قرآن مجید کی نص کی روح سے، بولیے، بل احیاء، مر کر بھی زندہ ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے، اور منع کر دیا خبردار ان کو مردہ نہ کہو، خبردار ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مرا ہوا، بولیے،
نہ کہو، جو قتل ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو مرا ہوا نہ کہو. یعنی پہلے فرما رہے ہیں جو قتل ہو گئے یعنی مر گئے، جو اللہ کی راہ میں مر گئے ان کو مرا ہوا نہ کہو بلکہ زندہ ہے. اور اے مرا ہوا کہنے والوں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کس زندگی کے مالک ہیں، اور تمہاری زندگی ان کی زندگیوں کے سامنے ہیچ، تمہیں شعور ہی نہیں. تو وہ لوگ جو حضور کی امت میں شہید ہوئے ان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا، مردہ کہنے سے منع کر دیا. اور یہ شہید ہوئے، ان کو نعمت شہادت ملی حضور کے طفیل. تو قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کہا. تو اگر یہ مردہ نہ ہوئے تو امت کا نبی بھی مردہ نہ ہوا. حضور کے صدقے سے نعمت شہادت پانے والے مردہ نہ ہوئے تو جن کے توسط سے نعمت شہادت ملی وہ بھی مردہ نہ ہوئے. اور اللہ پاک نے حضور کو بھی شہید کہا اور ہر نبی کو شہید کہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہادت کا معنی کیا ہے، یہ کس سینس میں شہید ہیں اور نبی کس سینس میں شہید. تو شہید کا معنی سمجھ لیں. عربی زبان کا لفظ ہے شہید اور شاہد، مشہود، شہداء، یہ سب الفاظ مصدر شہود سے نکلے ہیں. مفردات امام راغب اور لغت کی تمام کتابیں اور جو قرآن مجید کی لغات ان میں آتا ہے شہود کا معنی الشہود مع الحضور مع المشاہدت اما بالبصر اور بالبصیرہ. شہید کو آپ کو پتا ہے گواہ بھی کہتے ہیں، شاہد کو بھی گواہ کہتے ہیں، اور ان کی جمع ہے شہداء. جمع کیا ہے؟ شہداء. تو لفظ شہید اور لفظ شاہد اس کے معنی میں حاضر ہونا پایا جاتا ہے. اس کے معنی میں کیا ہے؟ حاضر ہونا. امام راغب فرماتے ہیں الحضور مع المشاہدت، مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا، اس کو شہود کہتے ہیں. سمجھ لیں شہید کا معنی، اسی سے شاہد ہے، اسی سے شہید. مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا اس کو شہود کہتے ہیں. آگے فرمایا اما بالبصر اور بالبصیرہ، خواہ وہ مشاہدہ سر کی آنکھ سے ہو خواہ دل کی آنکھ سے ہو. خواہ سر کی آنکھ سے ہو خواہ بولیے دل کی آنکھ سے. اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں جنہیں ہم شہید کہتے ہیں، وہ شہید کیوں کہلاتے ہیں اور وہ مر کر بھی زندہ کیوں ہوتے ہیں، یہ نکتہ سمجھنے والا ہے. شہود کا، شاہد اور شہید کا معنی سمجھ کر یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ یہ معنی کے حوالے سے پتہ چلے کہ شہید کیوں کہلاتے ہیں اور پھر مر کر بھی زندہ کیوں رہتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. اب لنک سمجھ گیا نا بات کا. تو میں سمجھا رہا تھا شہود الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرہ، مشاہدے کے ساتھ حاضر ہونا، یہ شہود ہے. اسی سے شہادت، تو جو کچھ مشاہدہ کیا اسی سے مشاہدہ ہے. اسی سے مشاہدہ کا معنی کیا؟ دیکھنا. یہ بھی شہود سے ہے، یہ بھی دیکھنا. اور دیکھتے ہوئے حاضر ہونا اس کو شاہد کہتے ہیں. دیکھنے کو مشاہدہ اور شہود، اور دیکھتے ہوئے حاضر ہونا اس کو شاہد و شہید. اور جسے دیکھا گیا اسے مشہود. قرآن کہتا ہے بشاہد و مشہود، دیکھنے والا اور جسے دیکھا گیا. اب آپ نماز جنازہ کی دعا پڑھیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اے اللہ معاف کر دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو. اور آگے فرمایا اور ہمارے شاہدوں کو اور غائبوں کو. جو غائب ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو شاہد ہیں، کیا معنی ہوا؟ جو حاضر ہیں. شاہدنا و غائبنا، جو حاضر ہیں یہاں ان کو بھی معاف کر دے، اور جو حاضر نہیں غائب ہیں بولیے ان کو معاف. تو شاہد کا معنی کیا ہوا؟ حاضر. جو حاضر و موجود ہے اسے شاہد کہتے ہیں. اسی سے شہید، اسی سے شہداء ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں سب قرآن مجید سے عرض کر رہا ہوں آپ کو. فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم،
پس تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پا لے، یعنی رمضان کا چاند چڑھے اور وہ شخص موجود ہو، رمضان کا چاند طلوع ہو اور وہ شخص موجود ہو، بس اس پر روزے رکھنا فرض جسم پر روزے رکھے، یعنی جو دنیا میں موجود تھا، عاقل بالغ تھا، موجود تھا، فمن شاہدہ، جو پا لے، اسے پانا موجود ہونا ایک معنی ہی پایا جاتا ہے۔ تو جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ مشاہدے سے حاضر ہونا اور موجود ہونا، اس کو شہادت و شہود کہتے ہیں۔ اب نبی کی شان میں شہادت کیسے، اور مقتول فی سبیل اللہ، قتیل فی سبیل اللہ کی شان میں شہادت کیسے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب بتاتا ہوں کہ یہاں شہید کے لفظ کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، شہید جو ہو جاتے ہیں، کیا شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں جب جان دیتا ہے تو اس وقت جب تلوار چلتی ہے اس کے گلے پر، تو وہ ایک ایسے نظارے میں ہوتا ہے، حسن الہی، حسن مطلق اور حسن الوہیت کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اس لمحے جب تلوار چلتی ہے اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے۔ ادھر تلوار چلتی ہے گلے پر، ادھر سینے پر گولی چلتی ہے، اور جب روح کے قفس انصری سے نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ سارے پردے دفعتاً اٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ شہید ہونے والا اس لیے شہید کہلاتا ہے کہ ادھر جان نکلتی ہے، ادھر جلوہ خدا نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ جو عمر بھر پردے پڑے رہے تھے اور جلوہ حق اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا، اور وہ آرزو کرتا رہا عمر بھر کے مولا کوئی دن آئے کہ تیرا حسن مطلق دیکھوں، کوئی دن آئے کہ حسن الوہیت کا جلوہ کروں، کوئی دن آئے کہ تیرے حسن لا زوال کو تکوں، تیرے حسن کے نظارے میں مست اور گم ہو جاؤں، مگر یہ زندگی رکاوٹ بنی رہی، پردہ بنی رہی، حائل رہی، حسن الوہیت کا جلوہ کرنے کی راہ میں رکاوٹ رہی۔ بس ادھر تلوار چلی، ادھر گولی چلی، روح قفس انصری سے پرواز ہونے لگی۔ رب ذوالجلال نے کہا بندے تو میری خاطر مر رہا ہے، میں تیری خاطر پردہ اٹھا دیتا ہوں۔ ادھر روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی، ادھر حسن الوہیت میں نقاب ہو کر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ بس مرنے والا ہے تو مرنے ہی والا تھا، تلوار کا درد اتنا تھا، گولی کا درد اتنا تھا جو کسی اور کو لگے تو لگتی ہے، تلوار کسی اور پہ چلے تو جو درد ہوتا ہے، کانٹا کسی اور کو چبھے تو درد ہوتا ہے، درد تو اس کو بھی اتنا ہی ہونا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ وہ گولی کھا رہا ہے اور ہائے ہائے کر کے مر رہا ہے، چیخ رہا ہے، اسے گولی لگ رہی ہے مگر جلوہ یار آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور جلوہ یار آنکھوں کے سامنے جب ہوتا ہے تو اس کے مزے میں انسان یوں گم ہوتا ہے کہ ایک کیا ہزار تلواریں بھی چل جائیں تو خبر نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ شہید پر جب تلوار چلتی ہے اور وہ جان دیتا ہے تو اس تلوار کا درد اسے اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا چیونٹی کے کاٹنے کا ہوتا، جتنا چیونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ اب بولیے اس تلوار کے درد کو چیونٹی کے کاٹے کے درد سے بھی کم کس شے نے بنا دیا؟ ہائے ہائے، کبھی غور نہیں کیا آپ نے؟ تلوار اور گولی جو چلی اس درد کو چیونٹی کے کاٹے جیسا درد کس نے بنا دیا؟ کیا کوئی دوائی لگی ہوئی تھی؟ کیا کوئی کیمیکل تھا؟ کیا کوئی اور ایسا انتظام تھا کہ درد ساتھ ہی ساتھ کم ہو جائے؟ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ مل گیا؟ نہیں، تلوار اسے بھی لگی اسے بھی چلی، گولی اسے بھی چلی اسے بھی چلی، درد دونوں کا یکساں تھا، بس احساس میں فرق ہو گیا۔ وہ نابینا تھا، اسے دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا، فقط درد ہی درد تھا، اور ادھر درد بھی تھا اور ادھر نظارہ بھی تھا، مشاہدہ بھی تھا۔ اس مشاہدے میں ایسا گم ہوا کہ درد بھول گیا۔ تو اس مشاہدہ حق کی وجہ سے وہ شہید کہلاتا ہے کہ جان دیتا ہے تو جان دیتے ہوئے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور خود کو اس کی روح حدیث پاک میں آتی کہ شہید کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، شہید کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ اس کی روح بارگاہ یزدی میں حاضر ہو جاتی، تو حاضر بھی ہو گیا اور مشاہدہ بھی ہو گیا۔
الحضور مال مشاہدت، حاضر ہونا مشاہدہ کے ساتھ، مشاہدہ یہی کروا دیا، حضور اوپر ہو گیا، جان نکلی تو مشاہدہ ہو گیا جلوہ حق کا، ادھر مشاہدہ ہوا، ادھر روح علیین پر اللہ کے حضور پیش ہو گئی۔ تو شہید مقتول فی سبیل اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا شہید اس لیے کہلاتا ہے کہ وقت قتل اسے رب الجلال کے حسن صفات کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے اور روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتی، دونوں باتیں نصیب ہوتی۔ قرآن مجید سے سمجھیں اس طرح کیسے درد کا احساس ہو۔ پوچھئے نا زنان مصر سے، وہ جن کے ہاتھ میں قرآن مجید کی سورہ یوسف گواہ ہے، چھری دے دی اور سیب دے دیے، پھل دے دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی زلیخا نے، قرآن مجید ہے، حکایت تو نہیں ہے کوئی کتابی، عرض کیا کہ ذرا ایک بار میری ساکھ کا معاملہ ہے، اور نبی آپ کریم، نبی کریم ہوتے ہیں، بے شک میں آپ کی بدنامی کا باعث بنی، مگر باوجود اس کے آپ اللہ کے نبی ہیں، میری ساکھ کو آپ پھر بھی بچا لیں گے، تو پردہ اٹھا کے گزر جائیے تاکہ میرے اوپر جو تہمت لگی تو یہ غلام کو دیکھ کر دیوانہ ہو گئی، وہ تہمت اتر جائے۔ یہ بات شہزادیاں بھی دیکھ لیں کہ یہ غلام تھا یا کچھ اور تھا، اس کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے سمجھ آ جائے، اور یہ سمجھ نہیں آتی جب تک دیکھا نہ جائے۔ یہ سارے جھگڑے اسی بات کے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مناظرے جھگڑے کرتے رہتے ہیں، سارے جھگڑے اسی بات کے، جو دیکھ لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے، جو چکھ لیتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی، اور جو نہیں چکھتے انہیں عمر بھر سمجھاتے چلے جاؤ تو انہیں ذائقے کی سمجھ آئے گی۔ جنہوں نے نہیں چکھا، کیلا نہیں کھایا اور کھا کے اس کا ذائقہ چکھا ہی نہیں، انہیں ساری زندگی کتابوں پہ کتابیں لکھ کے بر دو، کیلے کا ذائقہ سمجھاتے رہو اور تقریریں کرتے رہو کہ کیلے کا یہ ذائقہ، ایسا مٹھاس، ایسا ذائقہ، ایسی حلاوت، ایسی شیرینی، عمر بھر کوشش کرو سمجھ میں آئے گی بھی کیلے کا ذائقہ کیا ہے۔ بالآخر مجبور ہو کہ آپ کہہ دیں گے بھائی میں تو سر پیٹ کے رہ گیا، یہ سمجھانے سے سمجھ ہی نہیں آ سکتا، دلائل سے سمجھ ہی نہیں آ سکتی بات، اگر سمجھنا ہے تو بھائی چکھ کر دیکھ لو۔ تو دوستو جو چیز آتی ہی سمجھ میں چکھنے سے ہے وہ دلائل سے کہاں سمجھ میں آئے؟ تو کیلا کتابوں پر دلائل کے لکھنے سے کیلے کا ذائقہ سمجھ میں نہیں آتا، چکھنے کی بات ہے۔ تو جو چیز دیکھنے سے ہی سمجھ میں آتی ہے وہ بیان سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اگر بیان سے سمجھ میں آتی تو زلیخا کبھی مصر کی شہزادیوں کو جمع نہ کرتی، وہ یوسف کو حسن سمجھا دیتی کہ ایسا حسین ہے، ان کو بھی سمجھ آ جاتا، مگر نہیں، اسے پتا تھا کہ کروڑ سمجھاؤں ان کی سمجھ میں، جو بات دیکھنے سے سمجھ میں آئے گی وہ سنانے سے، سننے سے سمجھ میں نہیں آئے۔ سو درخواست کی کہ ایک بار پردہ اٹھا دیں، گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام نے پردہ اٹھا دیا، چہرے سے گزرے، اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، جب دیکھا تو بس بڑھائی بیان کرتی رہ گئی اور ہاتھ کٹ گئے، ہاتھ کاٹ بیٹھے، چھریاں چل گئیں، پھل گر گئے، ہاتھ اور انگلیاں کٹ گئی، نہ ہاتھوں کے کٹنے کا احساس ہوا، نہ انگلیاں کٹنے کا احساس ہوا، نہ خون بہنے کا احساس ہوا، نہ چھری چلنے کا احساس ہوا، نگاہیں جمی کی جمی رہ گئیں، ہاتھ کٹتے گئے اور یہی کہتی رہی حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو بشر لگتا ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے، یہ تو کوئی نور کا پیکر، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بشر تو تھے، ان کی بشریت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولیے بشریت کا انکار نہیں ہے، مگر جب تک دیکھا نہ تھا تب تک بشر بشر کہتے رہتے تھے، اور جب نگاہ پڑ گئی پیکر تب بھی بشریت کا تھا، مگر کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے، یعنی اس بشریت کے اندر چھپا ہوا نور نظر آ گیا، بشریت کے اندر چھپا ہوا، تو جب تک دیکھا نہ تھا تب تک نگاہ فقط بشریت تک جاتی تھی اور رک جاتی تھی۔ بشریت ایک پردہ ہے، تو بشریت پر پڑتی تھی اور نگاہ بولیے رک جاتی تھی۔ اس پردے بشریت کے پیچھے جو چھپا ہوا نور تھا، نور الہی تھا، حسن الوہیت جو ٹھاٹھے مار رہا تھا، اس آئینہ بشریت میں وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب پردہ اٹھا دیکھ لیا تو پیکر بشریت اب بھی تھا، مگر نگاہ بشریت کے پردے سے گزر کر نور تک چلی گئی اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ جب نور دکھائی دیا تو کہنے لگی یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ تو یہ میں نے
جملہ معترضہ سمجھا دیا. یہ نور بشر کے جھگڑے بھی ہمارے معاشرے میں علماء یوں ہی ڈالتے پھرتے رہتے ہیں. نورانیت بھی حق ہے, بشریت بھی حق ہے. نورانیت بھی حق ہے اور دونوں چیزیں حق اور شریعت ہیں اور قرآن و سنت کی حکم کتابیں ہیں. اس پر جھگڑا کرنا جہالت ہے. فرق اتنا ہے کہ جس نے نہیں دیکھا اس کی نگاہ فقط بشریت تک رکی رہتی ہے, وہ بشر بشر کہتا رہتا ہے. جو دیکھ لیتے ہیں ان کی نگاہ بشریت سے گزر کر نور کو تک لیتی ہے, وہ نور کی بات کرتے. اتنی بات. وہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. وہ بھی حق ہے. دیکھنے اور نہ دیکھنے کا فرق ہے. دیکھنے اور نہ دیکھنے کا. تو انگلیاں کٹ گئی تو جمال یوسف دیکھ کر ہاتھ کٹنے کا احساس نہ ہوا, تو جب شہید جمال الہی دیکھتا ہے تو اسے گردن کٹنے کا احساس کیسے ہوگا؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید جب جنت میں ہوں گے, کون؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے جنتیوں کو, بھئی جو وعدے میں نے تم سے کیے تھے سب نے پا لیے, خوش ہو. محلات ہیں, چشمے ہیں, نہریں ہیں, باغات ہیں, حوریں ہیں, غلمان ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو چاہتے ہو مل جاتا ہے, خوش ہو. تو حدیث پاک میں سب جنتی جواب دیں گے کہ مولا خوش. اب فرق سمجھاتا ہوں خالی جنتیوں اور عاشقوں کا. خالی جنت کے طالبوں کا اور حسن الہی کے طالبوں کا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. جنت کے طالبوں کا اور حسن الہی مولا کے طالبوں کا, عاشقوں کا بڑا فرق ہے. تو سارے جنتی جو جنت کے طلبگار تھے وہ جواب دیں گے مولا تیرا شکر ہے, ہم خوش ہیں, ہر شے پالی, ہر شے مل گئی. جو جنت کے طالب تھے وہ خوش ہوں گے. اللہ پاک فرمائیں گے ادھر کچھ لوگ چپ چپ بیٹھے ہیں, تم جواب نہیں دے رہے. حدیث پاک میں کہ کیا کوئی کمی ہے تمہیں؟ کوئی کمی محسوس کرتے ہو جنت میں آ کر, تم کیوں چپ چپ بیٹھے ہو؟ بولو. عرض کریں گے باری تعالیٰ اگر پوچھا ہی ہے تو بولیں, حکم ہوگا بولو. وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہر چیز مل گئی جنت میں, تیرا شکر ہے ہر چیز مل گئی, پر ہم تو ان چیزوں کے حریص ہی نہیں تھے. ہر چیز مل گئی پر ہمیں تو ان چیزوں کی حرص اور طلب اور لالچ نہیں تھا, ہم تو یہاں تک ان کی خاطر چل کے نہیں آئے تھے. تو باری تعالیٰ پوچھیں گے تم کس چیز کے طالب ہو؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ مزہ جو تلوار چلنے کے وقت آیا تھا. جب تلوار چلی تھی, جب گولی چلی تھی, جب وقت شہادت آیا تھا اور پردہ اٹھا تھا اور تیرا مسکراتا ہوا حسن آنکھوں کے سامنے آیا تھا, اس مشاہدے کے دوران تلوار چلنے کا جو مزہ آیا, مولا تیری ساری جنت دیکھ لی وہ مزہ کہیں نہیں آیا. تیری ساری جنت میں مزہ کہیں نہیں آیا, بس اس مزے کی کمی محسوس کرتے ہیں, باقی سب کچھ ہے. مولا فرمائیں گے پھر کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ عرض کریں گے مولا اگر ممکن ہو تو پھر واپس بھیج دے, واپس بھیج دے, میدان میں جائیں, پھر تلوار چلے تیرا دیدار ہو پلٹ آئیں, پھر جائیں تلوار چلے پلٹ آئیں, اس طرح عمر بھر جیتے رہیں, تیرے دیدار پر مرتے رہیں اور آتے رہیں پلٹ پلٹ کر. ہمیں تو یہ پسند ہے, مگر آپ کو معلوم ہے کہ آخرت میں جانے کے بعد انسان پلٹ کر واپس. تو مقصد یہ کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کی جان نکلتی ہے تو یار کا جلوہ ہوتا ہے, محبوب حقیقی کا دیدار ہوتا ہے اور محبوب حقیقی کی بارگاہ میں اسے حاضر کر دیا جاتا ہے اس کی روح کو, اس لیے وہ حاضر بھی ہوتا ہے دیکھتا بھی ہے, سو شہید کہلاتا ہے. تو یہ جو معنی شہادت ہے یہ حضور علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود ہے. فرق یہ ہے کہ کسی کو نقطہ سمجھنے والا ہے, کسی کو یہ شہادت حاضر ہونا خدا کی بارگاہ میں اور پردے کا اٹھ جانا اور دیدار ہو جانا, کسی کو یہ نظارہ اس کے حال کے مطابق تلوار چلنے سے ہوتا ہے, کسی کو بغیر تلوار کے نصیب ہو جاتا ہے. نبی کو بغیر تلوار کے نصیب ہو گیا. آقا دو جہاں کو جب ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, جب کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر بلایا اور پردے اٹھا دیے اور جلوہ حق حضور کو نصیب ہو گیا, تو حضور خدا کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے اور مشاہدہ بھی فرما دیا. تو کسی نے تلوار کے ذریعے یہ حال پایا مگر اس کے مقام کے مطابق, اور حضور نے کعبہ قوسین پر یہ حال پایا اور کہیں بلند, اتنا بلند کہ اس سے بہتر شہادت
ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر شہادت۔ اور پھر نہ صرف وہ، پھر امت کے اوپر بھی حاضر اور گواہ بنا دیا، امت کو بھی دیکھنے والا احوال، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر گواہ بنا دیا، تمہارے اوپر۔ اور گواہ میں نے بتایا کہ جو دیکھتا ہو، مشاہدہ کرتا ہو، ضروری نہیں کہ نگاہ سر کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے دیکھے تب بھی گواہ ہے۔ تو حضور امت کے گواہ ہیں کیونکہ دل کی آنکھ سے امت کے احوال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو حضور کو یہ شہادت بدرجہ اتم ملی، اور امت کے شہداء کو، اولیاء کو بھی شہادت ملتی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص کا جنازہ جنازے جا رہے تھے، اور وہ قتل نہیں ہوئے تھے، جنگ میں، غزوہ میں قتل نہیں ہوئے تھے، عام موت واقع ہوئی تھی، جنازے گزرے، حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ شہداء ہے۔ یہ سند کوٹ کی ہے میں نے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بغیر تلوار کے بھی شہادت ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کو جو کشتگان خنجر تسلیم را، یہ تو ایک بار جان دیتے ہیں نا، اور اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ ہر رات جان دیتے ہیں۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف، وہ جو آخر شب اٹھتے ہیں اور مصلی پہ تڑپتے ہیں تو ایک ایک طرف میں 100 بار جانے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ کشتگان خنجرے، یہ خنجر تسلیم کے شہید ہوتے ہیں، اور ہر زمانے ان کو نئی جان ملتی ہے، وہ پھر قربان کرتے ہیں، جان ملتی ہے قربان کرتے ہیں، عشق الہی کی، مرغ بسمل کی۔ تو یہ اولیاء صلحاء کو بھی مقام شہادت ملتا ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں خود کو فنا کر کے اس درجے پر جا پہنچیں۔ تو یہ شہید کا معنی ہے، اس لیے وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور زندہ کیوں؟ اب اس کو تفصیل سے بات کہی جا سکتی تھی مگر وقت ختم ہو گیا، تو یہ نکتہ واضح کر دوں کہ شہید تو اس لیے کہلایا کہ وہ مشاہدہ حق بھی کرتا ہے اور حاضر بھی ہوتا ہے خدا کے حضور۔ اور زندہ کس لیے؟ مر کے زندہ کیسے ہوتا ہے؟ مر کے زندہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ جب وہ شہید ہوتا ہے اور جلوہ حق آشکار ہوتا ہے تو اللہ کے حضور اس کی روح پیش ہوتی ہے، تو اللہ پاک کے نور کا مشاہدے کا جو پرتو پڑتا ہے، وہ پرتو اس کی روح کو ابداً حیات عطا کر دیتا ہے۔ جیسے پودا اگر آپ اگائیں اور سورج کی روشنی پڑتی رہے، پانی ملتا رہے تو ہرا بھرا تازہ رہتا ہے نا، حالانکہ سورج کروڑ ارب میل کے فاصلے پر، پودے کے اندر ہوتا ہے سورج یا دور؟ بولیے، مگر پودوں کو توانا رکھتا ہے سورج، کیسے؟ دور رہ کر اپنی تپش کے ذریعے، اپنے اثر سے، بولیے، اپنے اثر سے، اپنی وہ تپش اور اثر اس کو حرارت دیتا رہتا ہے پودے کو، اور پودا زمین پر رہ کر، سورج آسمانوں پر رہ کر، اس کی تپش کے اثر سے پودا زندہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جب مشاہدہ ہوتا ہے شہید کی روح کو، وہ نبی ہو یا شہید اور ولی ہو، جب اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، خواہ وہ تلوار کی شکل میں ہو، خواہ وہ بغیر تلوار کے، میں سمجھا چکا ہوں بات، تو جب مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے روح کو تو روح سورج سے بھی زیادہ چمک اٹھتی ہے، اس بندے کی روح سورج سے بھی زیادہ، بولیے، جب جلوہ حق آشکار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا مشاہدہ، اس کا جلوہ اپنے نور کے پرتو سے روح کو چمکا دیتا، سورج سے بھی زیادہ چمک اٹھتی۔ اب بعد از انتقال جس کی روح چمک جائے، جس کی روح چمک جائے، تو جسم بے شک اس کا قبر میں پڑا ہو اور روح علیین میں ہو، تو جیسے سورج آسمانوں پر رہ کر اپنے اثر سے زمین کے پودے کو زندہ سلامت رکھتا ہے، تو اس ولی، نبی اور شہید کی روح علیین پر رہ کر سورج سے زیادہ چمکنے والی ہوتی ہے، وہ اپنے اثر سے قبر میں پڑے ہوئے جسم کو سلامت رکھتی ہے، قبر میں پڑے ہوئے جسم کو زندہ، تابندہ، تر و تازہ سلامت رکھتی ہے، چونکہ روح کا جسم سے رابطہ رہتا ہے، روح کا جسم سے، یہ حدیث پاک سے ثابت، رابطہ رہتا ہے۔ جب بھی کوئی قبر پہ جا کے سلام کہتا ہے تو روح قبر میں پلٹ کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ اور حضور کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن مسلم مشرق میں ہو یا مغرب میں، حدیث پاک، جو حضور پر سلام بھیجتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میں اس کا سلام سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ بات اسی روح کے تعلق کی ہے، تو جن کی روح سورج سے زیادہ روشن ہو جائے، تابندہ تر ہو جائے، وہ روح کو اپنی تپش، اپنے اثر اور اپنے فیض سے سلامت رکھتی ہے، گلنے سڑنے نہیں دیتی، جیسے سورج پودوں کو گلنے نہیں دیتا۔ تو جس طرح روح جسم کے اندر ہو زندگی کے دوران تو جسم نہیں نہ مرتا، بولیے، نہیں گلتا، کیونکہ روح اندر ہے۔ تو جب جن کی روح چمک اٹھتی ہے
اور نور الہی کے پرتو سے وہ روح جسم کے اندر ہو یا باہر اثر ایک جیسا رہتا ہے. ہماری روح اندر ہو تو جسم سلامت، مگر روح چونکہ کمزور ہے اور تاریک ہے، جب نکل جائے تو مٹی میں جسم گل سڑ جاتے ہیں، ڈکے ہو جاتا ہے، مٹی میں جسم گل سڑ جاتے ہیں. اسی طرح جیسے پودوں سے سورج کی روشنی اور حرارت دور کر دی جائے، پودوں سے سورج کی تپش اور حرارت کو پودوں کو ان سے محروم کر دیا جائے تو گل سڑ جاتے ہیں، اس طرح ہمارے جسم کو روح سے محروم کر دیا جائے تو گل سڑ جاتے ہیں. مگر جنہیں سورج کی تپش اور حرارت میسر آتی رہے، کروڑوں میلوں کا فاصلہ کیوں نہ ہو، پودے سلامت رہتے ہیں. اس طرح جن کی روح نور الہی کے پرتو سے چمک اٹھتی ہے، وہ کروڑوں اربوں میلوں پر علیین میں کیوں نہ سیر کرتی پھرے، اپنے اثر سے قبروں کے اندر پڑے ہوئے جسم کو سلامت رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ، یہ صحابہ 1400 سال کے بعد یہ بغداد کے قریب سلمان پاک جو ہے، سلمان پاک مدائن، وہ جو دریائے دجلہ کی وجہ سے ان کی قبریں کھودی گئی ہیں، تو تاریخ کا واقعہ ہے آج سے 60-70 سال پہلے کا. 1400 سال کے بعد ان دو صحابہ کی قبریں کھودی گئیں تو ان کے جسم اور کفن تک سلامت تھے. اور پھر ویڈیو کیمرے کے ساتھ تصویریں لی گئیں. عراق گورنمنٹ نے 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ان کو دوبارہ دفن کیا اور سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہو گئے. یہ تاریخ کی ایک زندہ حقیقت ہے، ساری دنیا جانتی. 1400 سال بعد جسم سلامت نکلے. کس شے نے سلامت رکھا؟ کیا کیمیکل پروسیس ان کی جسموں پر نہیں ہوا ہوگا؟ وہ جو ڈیکے ہوتا ہے گالس، یعنی 50 سال ایک پیریڈ ہوتا ہے، 10 سال سے 50 تک عام طور پہ ہڈی گوشت سب کچھ کھایا پیا جاتا ہے. مگر 1400 سال بیت گئے، جسم تو کیا کفن بھی سلامت رہے. یہ کیا تھی؟ اس شہادت نے روح کو اتنا روشن کر دیا تھا کہ وہ روح اب جہاں بھی ہو، جسم جہاں بھی ہو، وہ اپنے تپش اور اثر سے جسم کو سلامت رکھتی. اس لیے فرمایا قرآن نے کہ جو میری راہ میں مرتے ہیں وہ بے شک مرتے ہیں مگر انہیں مردہ نہ کہو، چونکہ وہ مرے ہیں اور میری راہ میں مرے ہیں. میں نے روح کو اتنا تابندہ کر دیا ہے کہ قیامت تک وہ اب ان کے جسم بھی سلامت رہیں گے اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بل کی ہے یا